بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا چھٹا سال ختم ہوتا ہے اور ساتویں کی ابتدا ہوتی ہے۔ صرف 3-4 ہفتوں میں 4 بڑے بڑے واقعات جب ہوتے ہیں، حضرت عمر اسلام لے کے آتے ہیں، حضرت حمزہ اسلام لے کے آتے ہیں، اور کفار کا جو وفد ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نامراد واپس جاتا ہے، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہیں وہ 2 بڑے بڑے قبیلے یعنی قبیلہ بن عبد المطلب اور بن ہاشم، یہ دونوں بڑے بڑے قبیلے جو عبد مناف کی اولاد سے تھے، ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور دونوں قبیلے یہ تہیہ کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ 4 بڑے بڑے واقعات کفار کا ایک قسم کا دل توڑ دیتے ہیں اور ان کی ہمتیں توڑ دیتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے اپنی ہمت بڑھائی ہوئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو وہ ان کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے ان 4 واقعات کے ہونے سے۔ اپنے اس ارادے کو کمزور ہوتے دیکھ کر وہ پھر فائنل قسم کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں، اور اس میں یہ میٹنگ میں خاص طور پر چند ایک چیزیں طے کرتے ہیں۔ آج ہم اسی کا تذکرہ کریں گے۔ مشرکین جو ہوتے ہیں وہ وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوتے ہیں اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ جتنا بھی مکہ کے لوگ ہیں وہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ نہ تو کوئی شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک حضرت عبد المطلب یا ان کا قبیلہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ مشرکین نے اس پوری ایک دستاویز کو لکھا اور لکھ کر ایک صحیفے کی شکل میں خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا اور کہا کہ یہ مزید اس میں بھی طے کیا کہ بنی ہاشم کی طرف سے کوئی بھی اگر صلح نامہ آیا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو صحیفہ تھا یہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا بھی کی تھی، اور اس کا وہ ہاتھ جو تھا جس سے اس نے صحیفہ لکھا وہ شل بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹا کر شیب ابی طالب میں مبعوث ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں سال کے محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ شیب ابی طالب جو ہے وہ ایک درہ تھا، جو ایک وادی تھی، ایک گھاٹی تھی جو کہ حضرت ابو طالب کے ملکیت تھی، اور اس درے سے لوگ مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ تو اس میں جتنے بھی بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے جتنے بھی سردار تھے، لوگ تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، بڑے تھے، سارے اکٹھے ہو گئے اور باقی سارے قریش نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مقاطعہ کر لیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے اور ان دونوں قبیلوں کے لیے حالات جو تھے وہ نہایت سنگین ہو گئے۔ غلہ اور سامان جو آمد اور سامان کھانے پینے کا تھا اس کی آمد کی بندش ہو گئی۔ باہر سے مکہ کے باہر سے جو بھی تجارتی قافلے آتے وہ باقی جو قریش تھے ان سے سامان اتنا مہنگا خریدتے کہ مہنگا قیمت لگا دیتے کہ ان کے پاس جو حضرت عبد المطلب اور بنی ہاشم کے خاندان کے پاس اتنی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس اتنی سکت ہی نہ ہوتی کہ وہ اس چیز کو خرید لیں۔ اس لیے جو درختوں کی جڑیں اور چمڑا کھانے پر مجبور ہوئے صحابہ کرام بھی اور ان کے ساتھ باقی لوگ بھی۔ تاریخ میں جو لکھا ہے کہ اتنی زیادہ غربت اور اتنی زیادہ بھوک چھا گئی کہ بچوں کے بلکنے کی اور عورتوں کی آوازیں جو تھیں وہ اس گھاٹی کے باہر بھی سنائی دیتی تھیں،
اور بڑی مشکل سے کوئی چیز، کوئی کسی ایک کا کوئی رشتہ دار اگر کوئی ترس کھاتا تو وہ اندر کھاتے وہ چیز پہنچا دیتا کھانے پینے کی، ورنہ جو کفار تھے وہ ہر طرف سے نگرانی کرتے تھے اور کوئی بھی چیز کھانے پینے کی وہ شیب ابی طالب میں جانے نہیں دیتے تھے۔ چند ایک لوگ تھے جیسے حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، وہ اپنی پھوپھی کے لیے کچھ چیزیں بھیجا کرتا تھا، اور اس طرح باقی بھی کچھ جو حضرت ابو طالب کے کچھ رشتہ دار دور کے تھے وہ بھی ان کے لیے، خاندان کے لیے کچھ چیزیں لے کر آتے تھے، لیکن یہ بہت تھوڑی ہوتی تھیں اور مسلمان جو تھے وہ کمزور ہوتے گئے۔ حضرت ابو طالب جو تھے وہ عمر کے تقریباً 80 سال کو پہنچ چکے تھے، اور وہ نہایت ظاہرہ کھانا پینا ان کا بہت کم ہو گیا، تو وہ اور کمزوری کی طرف گیا، اور حضرت خدیجہ تھیں وہ 62-63 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، ان میں بھی کمزوری کے آثار ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح اس دونوں قبیلوں کے جو بزرگ تھے وہ ان کے پیٹ جو تھے جوانوں کے بھی اور بزرگوں کے بھی کمر کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا، اور ان کے لیے مشکلات بڑھ گئیں کہ 3 سال انہوں نے یہاں پہ گزارے، یعنی 10 محرم اور 10 نبوی تک یہ 3 سال کے قید کا دورانیہ تھا، لیکن اس میں نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موقع آتا تو حج میں جو لوگ آتے حج کرنے، طواف کرنے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے، اور کچھ نہ کچھ اندر کھاتے، تجارت بھی اس طرح ہو جایا کرتی تھی۔ 10 محرم کو جو تھا وہ صحیفہ جو لکھا ہوا تھا اس کو کچھ کفار نے جو کچھ ہمدردی رکھتے تھے ان دونوں خاندانوں کے ساتھ ایک ترکیب سوچی، اور وہ ترکیب کے ساتھ اس صحیفے کو پھاڑ دیا، اور پھر اس طریقے سے جو معاہدہ جو تھا وہ اس کا خاتمہ ہوا، اور جو مسلمانوں کی جو قید تھی اس کا خاتمہ ہوا، اور مسلمان جو تھے وہ اس قید سے باہر نکلے۔ لیکن اس قید سے باہر نکلنے کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ تو اس طرح یہ دونوں ہستیاں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پیاری تھیں اور بہت پیار کرنے والی اور خیال کرنے والی تھیں، ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے زندگی کا جو آغاز ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید یہ پڑھیں گے کہ صحیفہ چاک کس نے کیا، صحیفے کا خاتمہ کرنے میں کون کون لوگ تھے جو پلاننگ ہوئی، اور کس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دوبارہ سے اس قید کی صورتحال سے باہر نکلے۔ بہت شکریہ۔